اپنے پاس لکھ لیا ہے کہ میں اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ عز و جل اتنی قرآن پاک کے ختم نکالوں گا۔ کل ہی الحمدللہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے، اس میں مدنی بھی تھے، مشورہ ہو رہا تھا، تو الحمدللہ کسی نے اپنی نیت کی لکھ لیا کہ میں انشاءاللہ 4 قرآن پاک کے اس رمضان میں ختم نکالوں گا۔ کسی نے کہا میں 5 نکالوں گا، کسی نے کہا میں 3 قرآن پاک کے ختم نکالوں گا۔ اب جو ہم نے جتنی بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر 1.5 سپارہ ہی صبح 1.5 سپارہ شام، تو دن کے کتنے پارے ہو گئے؟ 3 پارے ہو گئے، 3 پارے ہو گئے، تو جو 10 دن میں قرآن پاک کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہے کیا کہ ہم سستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، رمضان گزرتا جا رہا ہے، اب ہم میں سے ایسے کئی ہوں گے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، آج تک ابھی 10 روزے ہو گئے میرا ایک ختم ہی نہیں ہوا، ایسے 20 روزے بھی گزر جائیں گے تو ایک ختم پھر بھی نہیں نکلتا، پورا مہینہ رمضان کے روزے گزر جائیں گے، رمضان گزر جائے گا، مگر ہمارا ایک بھی ختم نہیں نکلنا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنا پلان نہیں بنایا، ہم نے اپنا ذہن نہیں بنایا، اپنے پاس لکھا ہی نہیں کہ میں نے قرآن کریم کے اس ماہ مبارک میں کتنے ختم پاک نکالنے ہیں۔ ہمیں اسلامی بھائی، رمضان شریف کو عبادت کا ایک زبردست مہینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان شریف سے پہلے اپنے معاملات دنیاوی سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ کتنی نہ جانے وہ ختم قرآن پاک نکالا کرتے ہوئے۔ اب بھی الحمدللہ کئی ایسے گھر میں جانتا ہوں کہ جن گھروں میں الحمدللہ 10 12 قرآن پاک کے ختم نکلتا ہے رمضان شریف۔ سمجھے اسلامی بھائیو، ہم اور آپ تو سوچیں ہم نے کیا کیا ہے رمضان میں؟ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، پھر پورا ہی دن ایسے ہی فضول میں گزار دیتے ہیں، سوتے سوتے میں گزار دیتے ہیں، گپ شپی میں ذرا باہر جا کے بیٹھوں، ذرا دوست سے بیٹھوں، ذرا چلو عورتیں ہیں تو وہ اپنے کام میں لگی پڑی ہوتی ہیں، کوئی ہے کس کام میں لگا پڑا ہے، کوئی کس کام میں لگا پڑا ہے، کیا ہے روزے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا، اب روزے کے ساتھ قرآن پاک کے ختم تو نکالو، اپنے والد صاحب کے نام کا ختم نکالو، ایک اپنی والدہ ماجدہ کے نام کا ختم نکالو، ایک دادی کا، ایک دادے کا، ایک نانی کا، ایک نانے کا، یہی تو موقع ہے۔ رمضان شریف جیسے گزرے گا پھر ہر بندہ اپنے دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، دنیا میں گمسم ہو جائے گا۔ رمضان کے علاوہ کون کتنی ختم نکالتا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ رمضان شریف ایک زبردست موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کے ہم ختم نکالیں، اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جاننے والے والدین جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ڈوبتا ہوا انسان چاہتا ہے کہ کوئی آئے میرا ہاتھ پکڑے، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلائے، اس عذاب سے نجات دلائے، نکال دے۔ فرمایا مردہ بھی اسی طرح اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی دعاؤں کو، اثار ثواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہر بندہ میں بھی آپ بھی ہم کوشش کریں کہ میں 4 ختم قرآن پاک نکالوں گا، ایک والد صاحب کے نام پر، ایک والدہ، اگر والدہ حیات ہیں، دادی دادا نانی نانا، کم از کم 4 قرآن پاک کے ختم تو ہم سب پر بنتے ہی ہیں۔ آج ہم اپنے ابا و اجداد کو، دادی دادا نانی نانا کو یاد نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں کیا یاد کریں گے؟ آج ہم ہی جو کچھ ان کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ان کے توسل سے ہم اس دنیا میں آئے۔ کتنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پالتے بھی دادی دادا ہیں، نانی نانا دن رات کو اپنے قدموں پہ اٹھائے ہوئے کھلا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے گھر کا ماحول۔ تمہیں جھوٹے اسلامی بھائیوں، اگر میری آپ کی کوشش سے ان کی آخرت سنور جائے تو کیا ان کے لیے عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ایسا ہو، ایک ہم نہیں جانتے وہ کس معاملات میں، کس حال میں ہے، وہ کس ٹھکانے میں ہے، کیسی ازمائش میں ہے۔ انسان خطائیں ہوتے ہیں، گناہوں کے بھار ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کس حال میں ہے۔ اب اللہ نہ
کوئی عذاب میں مبتلا ہو، ہماری دادی، ہماری نانی، ہمارا دادا، ہمارا نانا یا والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آزمائش میں اب ہمارا قرآن پاک کا ختم، درود پاک کی کثرت، تہجد نوافل کی کثرت کا ذخیرہ ان کے پاس جا کے پہنچے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی کو احسان ثواب کرتا ہے تو فرشتے نورانی صندوق میں، نورانی صندوق میں وہ خزانہ ثواب کا لے کر ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے قبر والو، فلاں بن فلاں خوش ہو جا کہ فلاں عزیز نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ جب وہ ثواب کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ثواب کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے ٹھکانے، ان کے رہائش گاہیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے آج ایک بندہ ہوں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ کوئی جھوگی میں رہ رہا ہے، کہاں ٹوٹے پھوٹے جھوگی میں رہ رہا، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہا، اچانک ہی کوئی آ کے اس کو اتنی بڑی صندوق سونے سے درہم و دینار سے بھری آ کے دے، وہ تو نہال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ مکان لے سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کالونی میں اپنا گھر کا ایک زبردست نظام لے سکتا ہے، سامان لے سکتا ہے۔ اب اس صندوق کی وجہ سے اچانک جو اس کو آ کے ملی، اس خزانے، اس درہم و دینار سونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ مکان میں رہائش پذیر ہو جاتا ہے، وہ اپنا بنگلہ لے لیتا ہے، وہ اپنی کار لے لیتا ہے، خوشی خرامہ اپنے محلے داروں کو خیر آباد کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کیوں میرے پاس اتنا خزانہ آ گیا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کیسے آیا؟ مجھے فلاں دوست نے، عزیز نے بھیجا۔ تو جس طرح کی دنیا دار ایک چھوٹے سے جھگی سے، چھوٹے سے مکان سے شفٹ ہوتا ہے اعلیٰ مکان پر، اسی طرح اگر میرے آپ کی تھوڑی سی کوشش ہم ان کو جب یہ اصحاح ثواب قرآن پاک کے ختم بھیجیں گے، درود پاک کا ختم بھیجیں گے، کثرت سے درود پاک بھیجیں گے، تو ان کی عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ تو خوش نہال ہو جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جتنی دن آپ 20 دن پورے باقی ہیں، اگر ہم 3 سپارے بھی دن میں نکالیں، 1.5 سپارہ صبح، 1.5 سپارہ شام کو، مشکل نہیں ہے، آدھے پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ 3 سپارے دن کے نکال لیں تو 10 دن میں ایک، اگلے 10 دن میں 2 قرآن پاک کے ختم ابھی بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے خیر قرآن پاک پہ بیٹھ گئے، درود پاک 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ہم اپنا وہ کر لیں، دن میں 5,000 مرتبہ درود پاک، کوئی سب صلی اللہ علیہ وسلم، 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 کون سا مشکل ہے؟ 20 منٹ بندہ بیٹھ جائے 5,000 پورا۔ اگر ایک دن میں 5,000 ہو، 20 5 100 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ختم ہمارا نکل جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چھوٹا سا، ایک دفعہ تمام اسلام میں پڑھ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اونچی اونچی آواز سے مسجد بھی ہماری گواہ بن جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ چلتے پھرتے ہم دن میں 10-10 ہزار مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ دن میں 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، یہی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو 20 دن میں اس کا پورا 1,00,000 درود پاک کا ختم نکل جائے۔ کون کو نیت کرتا ہے؟ میں نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے میں ایک اور والی تصویر لے لوں کہ بس چلتے پھرتے درود پاک دیکھنا، کچھ ہی دیر بعد ہمارا 5,000 مکمل ہوا کرنا ہوگا۔ تو آسانی سے ہم 20 دن جو روزے باقی ہیں رمضان میں ہم ختم درود پاک بھی نکال سکتے ہیں۔ تو 2 ختم قرآن پاک کے اور 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ختم، یہ کر کے ہم اپنے آباء و اجداد کے سارے سوال کریں گے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے خیر ہے کا اس سے تسبیح روکی نہیں رہی، تسبیح سے فارغ ہوتے قرآن پاک پڑھنے شروع ہو جاتے ہو، خیر ہے؟ تو ہم نے ان کو ایک ہی جواب دینا ہے، کیا دینا ہے؟
ماہ رمضان میں کافر ماہ رمضان میں مل کے پڑھو ہمت کرو مسجد گونج اٹھے گواہی دے کے یہ کمر بستہ ہو گئے عبادت کے لیے آؤ نے کیا کریں آؤ نے کیا کریں رب کو راضی کریں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں ماہ رمضان میں ماہ رمضان چلتے پھرتے ہمارے موبائل پر کیا ہوں نعتیں ہوں یہ کہنے والا کہ یا پہلے تو گانے سنتا تھا سانگ سنتا تھا اب نعتیں سن رہے ہو کیوں کیا لکھا ہم نے کیا کہنا ہے آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں ماہ رمضان میں ماہ رمضان اونچی آواز سے ماہ رمضان میں ماہ رمضان ذرا اونچا ماہ رمضان میں ماہ رمضان سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کتنی انبیاء کرام علیہ السلام آئے کتنی رسول آئے ہیں کیسے کیسے تارے چمکے کیسے کیسے پھول کھلے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں آؤ نعتیں سنیں شان آقا سنیں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں آؤ نے کیا کریں رب کو راضی کریں آؤ نے کیا کریں رب کو راضی کریں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں نماز میں